اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دارالجزا بنایا ہے، اور ہر انسان اپنی آخرت کا ذخیرہ دنیا سے سمیٹ رہا ہے۔ کچھ ابناء الدنیا ہیں اور کچھ ابناء الآخرہ ہیں، کچھ یعنی کہ دنیا کے بیٹے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، کچھ آخرت کے بندے ہیں، آخرت کے بیٹے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ دنیا کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں، کچھ آخرت کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں۔ تو ہر انسان اپنا توشہ، اپنا ذخیرہ دنیا سے جمع کر رہا ہے، اور قبر ایک صندوق ہے جس کے اندر سب جمع ہوگا، اور مرنے کے بعد ساری بات ہر کسی کو پتہ چل جائے گی، ہر کسی کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر مختلف میدان ہیں جس میں لوگ کام کرتے ہیں، اور انسان کے ہر عمل کو لکھا جا رہا، ہر قول کو، ہر فعل کو، اس کی ہر حرکت کو لکھا جا رہا، حتیٰ کہ انسان کے جو عزائم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو واضح کر دیں گے۔ تو دنیا میں آج اپنی روش درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، جس میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جو اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا اپنے مستقبل کے اعتبار سے انہوں نے سوشل میڈیا کے راستے کو چنا ہے، اور اس فیلڈ کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں، اور اکثر لوگوں کی نیت اس سے یا تو شہرت ہے یا پیسہ ہے۔ تو کافروں سے تو ہم مخاطب اس وقت نہیں ہیں، اس وقت ہم مخاطب ہیں مسلمانوں سے۔ تو ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بھائی، وہ مرد اور وہ عورتیں، وہ بہنیں جو سوشل میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، اور اگر ہم نے اپنا روزگار اس سے وابستہ کیا ہے تو ہم نے اس ذریعے سے حلال کمانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو اپنی سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ کون سی ویڈیوز جو ہیں وہ جائز ہیں، کون سے ہمارے جو ہیں پروگرام وہ جائز ہیں، کون سی چیزیں ہماری جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں۔ جو کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر کوئی یوٹیوبرز ہیں، اگر کوئی فیس بکرز ہیں، اگر کوئی ٹک ٹاکرز ہیں، تو ان کو اس میں بھی شریعت کی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، اور اس سے آنے والی جو کمائی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج لوگ صرف اپنے فالوورز کو دیکھ رہے ہیں، آج لوگوں نے مطمع نظر صرف اپنے سبسکرائبر کو بنایا ہے، آج لوگ صرف اپنے ویوز کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہمیں اچھے ایڈورٹائز مل سکتے ہیں، اور کہاں سے ہم زیادہ مشہور ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ بالکل نہیں دیکھ رہے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جس قسم کی جو ہیں ہم ریکارڈنگز کرا رہے ہیں، جس قسم کے ہم پروگرامات کر رہے ہیں، اور جس قسم کی خبریں ہم شائع کر رہے ہیں، آیا کہ وہ جائز بھی ہیں کہ ناجائز۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہیں، تو ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا قول، ہر فعل، ہر قول، ہر فعل یا تو جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے، اور ہماری کمائی جس راستے سے آ رہی ہے یا تو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہماری کمائی حرام راستے سے آ رہی ہے تو پھر یہ کمائی ہمارے لیے وبال جان ہوگی، چاہے کم ہو کہ زیادہ ہو۔ تو ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، اپنے انداز کے اوپر غور کریں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی خبریں شائع کر رہے ہیں، تو جھوٹ بولنے والے پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہم پیسے کما رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت کے ساتھ پیسہ آنے والا بھی لعنتی پیسہ ہے، اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ شخص بھی لعنتی شخص ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر پردہ اور حجاب، اس کو جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو ہیں آمنے سامنے تو پردے کے احکامات ہوں، اور میڈیا کے اوپر آنے کے بعد پردے کے احکامات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے بہت سے شوز کے اندر دیکھتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور مختلف جو ہیں لوگ، خاص طور پہ لڑکیاں اور مستورات، اب وہ بھی میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں جی۔ ان کو تھوڑا سا اتنی حیا کرنی چاہیے، اتنا سوچنا چاہیے، وہ کسی کی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی ماں ہیں، کسی کی جو ہیں بیوی ہیں، مختلف قسم کے ان کے رشتے ہیں، تو آیا کہ ان کو اس سے حیا نہیں آتی؟
اور وہ مرد جن کی یہ گھر کی مستورات ہیں، جن کی بہن، بیٹی، بیوی، ماں ہیں، تو ان کو اس چیز سے شرم اور حیا نہیں آتی کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اس طریقے سے میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں اور پوری دنیا کی نگاہیں، اچھی نگاہیں، گندی نگاہیں سب ان کے اوپر پڑ رہی ہیں. تو آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ان عورتوں کی اپنی غیرت کہاں چلی گئی؟ ان کے مردوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ یہ مر کے کل جب قبر کے اندر جائیں گے، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کا ان کو سامنا ہوگا، تو یہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. بہت سی عورتیں ایسی ہیں دنیا میں کپڑے پہننے والی ہوں گی، آخرت کے اندر ان کو برہنہ کر دیا جائے گا، ان کو ننگا کر دیا جائے گا، ان کے کپڑے ان سے چھین لیے جائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر ان کی ڈریسنگ ایسی تھی. وہ برہنہ، نیم برہنہ ان کے لباس ہوا کرتے تھے، انتہائی باریک ان کے لباس ہوا کرتے تھے، غیر مردوں کے سامنے بے پردہ آتی تھیں، بن سنور کے آتی تھیں، اور وہ مرد بھی گناہ گار، یہ عورتیں بھی گناہ گار. اسی طریقے سے میڈیا کے اوپر ایسے فحش پروگرامات اور میڈیا کے اوپر ایسی فحش ویڈیوز اور ایسے ویوز اور ایسی چیزیں جو ہیں جس میں اپنے آپ کو پیش کرنا، تو جتنے لوگ بھی اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے جیسے استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب اس گناہ میں شریک ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کے کھاتے لکھنے والا، یہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر شریک ہیں، سود کی لعنت کے اندر شریک ہیں. ایسے ہی میڈیا کے اندر جتنے چینلز بنے ہوئے ہیں، اس چینل میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اگر غلط چیز پھیلائی جا رہی ہے تو وہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. تو ضرورت ہے کہ مسلمان گناہوں سے پیچھے ہٹیں. ٹھیک ہے، ہم میڈیا کی دنیا کے اندر آئے اور ہم جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت کا کم سے کم خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا تشخص اسلام ہے، اسلام کے ساتھ ہے، ہمارا تعارف اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے اسلامک نیمز ہیں، پوری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے. تو ہم کم سے کم اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھیں، اور کم سے کم جھوٹی ویڈیوز نہ بنائیں. آج لوگ پیسے کمانے کے لیے اپنے گھر کی عزتوں کو میڈیا کے اوپر، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آج کل کے بچوں نے پڑھائیاں چھوڑ دی ہیں، وہ سارے کے سارے ٹک ٹاکر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یوٹیوبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں جی. کوئی بچہ گلگت کے پہاڑوں سے ہم لے کے آ رہے ہیں، اور کسی کو ہم جو ہے نا کیلاش سے لے کے آ رہے ہیں، اور سب اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. خدا را اپنے چھوٹے بچوں کو ہم ان چیزوں سے دور رکھیں، ان کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں، ان کو اخلاق اور آداب کی طرف لے کے آئیں. 4 سال کے بچے ابھی سے آرٹسٹ بن گئے، وہ ناچ رہے ہیں، وہ گا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ذریعے سے کما رہے ہیں. پہلے لوگ بندر کو نچا کے جو ہے پیسے کمایا کرتے تھے، آج لوگ اپنے بچوں کو نچا کے پیسے کما رہے ہیں. تھوڑا سا یعنی چینج آیا، اور وہ چینج ہی آیا. کوئی لوگ پہلے بندر نچایا کرتے تھے، کوئی بکری کا تماشا دکھا رہا ہے، اور کوئی جو ہے بندر نچا رہا ہے، اور کوئی ریچھ کی لڑائی کرا رہا ہے. اس طریقے سے لوگ پیسے کمایا کرتے تھے، جن کو مداری کہتے تھے. تو آج کل جو ہیں اس قسم کے مداری آ گئے ہیں، کوئی اپنی عورتوں کو نچا کے پیسے کما رہا، کوئی اپنے بچوں کو نچا کے اور مزاحیہ پروگرامات بنا کے پیسے کما رہا ہے. یہ سب چیزیں حرام و ناجائز ہیں. خدا را ہم اس سے پیچھے ہٹیں، حلال کی طرف آئیں، ایمان اور اعمال کی طرف آئیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، اپنی موت کو سامنے رکھیں. اور ایسے ہی بہت سے پروگرامات کے اندر تہمتیں ایک دوسرے پہ لگائی جا رہی ہوتی ہیں، اور غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جھوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے مذاق ہو رہے ہوتے ہیں. اور آج ہماری پبلک نے سمجھ لیا کہ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا شاید جائز ہے. مذاق کے اندر جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، مذاق کے اندر جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ حلال کمانے کی کوشش کریں، اور اس میں بھی اہل علم سے مشاورت کریں، ان سے پوچھیں کہ ہم جو کمائی کر رہے ہیں آیا کہ حلال بھی ہے کہ حرام. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ قرآن کریم فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، بہت سے لوگ دنیا میں بڑی محنتیں کرنے والے کل قیامت کے دن بڑے فرسودہ حال ہوں گے. یعنی ہم نے بڑی محنتیں کی، اور بڑی ہم نے جان لگائی، بڑا پیسہ لگایا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا نقصان. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آخرت کو اچھا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی حلال روزی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.